پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ پھر قدم قدم پر میرے ہاتھوں ذک اٹھانے والے لوگ یہاں تک میرا تعاقب کرتے ہوئے چلے آئے اور بالآخر انہیں ایک اور شکست اٹھانا پڑی۔ شکست انہیں اٹھانا ہی تھی۔ تم ایسے ہی ہو، گریوائلز کے جزائر تمہیں نہ روک سکے تو بھلا وہ لوگ تمہارا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ نازتھا نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس میں ہمیشہ کامیابی حاصل کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار وہ ایک ایسے شخص سے ٹکرانے جا رہی ہے جو تمام کامیابیوں کو ناکامیوں کی گود میں دھکیلنے کا ماہر ہے۔ نہیں نازتھا، تم اپنے بارے میں یہ سب کچھ مت کہو۔ میں تو سوچتا ہوں کہ تمہاری خدمات صرف اسی لیے میرے خلاف حاصل کی گئی تھی کہ میری تم سے ملاقات ہو جائے۔ تم مجھ سے ملاقات کر کے خوش ہو علی یار خان؟ اس نے پہلی بار مجھے میرے اصل نام سے مخاطب کیا۔ اچھے دوست کس کی طلب نہیں ہوتے نازتھا، اور تم تو میری محسن بھی ہو۔ وہ وقتی چیز تھی کہ ہوٹل کے اس کمرے میں تھوڑی دیر کے بعد میں تم پر حاوی ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد تم جہاں اور جس جگہ چاہتی مجھے ختم کر سکتی تھی، لیکن تم نے مجھ پر نوازشوں اور عنایتوں کی بارش کر دی ہے جس کا جواب میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی نہیں دے سکوں گا۔ نازتھا نے ان الفاظ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس مسکراتی رہی، اور اس کی مسکراہٹ مجھے بہت دلکش لگی کیونکہ اس میں ایک سچا خلوص جھلک رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ میں یہاں سے نکلنے کا خواہش مند ہوں نازتھا۔ میں ان لوگوں سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں ساری زندگی سفر کر سکتا ہوں، ان سے آنکھ مچولی کھیل سکتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ اب میں اپنی منزل تک پہنچوں۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حالات کیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد نئے سرے سے اپنے کام کی ابتدا کروں گا۔ میرے ساتھی مجھے مردہ تسلیم کر چکے ہوں گے۔ میں تم سے تمہارے مشن کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی۔ ظاہر ہے ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ مقصد ایسی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ اس کے سامنے زندگی ہیچ ہو جاتی ہے۔ تمہارے ساتھی کہاں رہتے ہیں اور تم کہاں جانے کے خواہش مند ہو؟ مجھے بیروت جانا ہوگا، میں نے جواب دیا، اور نازتھا میری شکل دیکھنے لگی۔ دفعتاً میں نے اس کے چہرے پر ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ وہ چونک سی پڑی تھی اور پھر کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ میں اس کے خد و خال کا جائزہ لیتا رہا۔ چونکنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ بیروت کا نام اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی، بیروت؟ ہاں نازتھا، میں نے کہا، لیکن یہ سوال اس نے مجھ سے نہیں کیا تھا، بلکہ شاید اپنے خیالات کی رو میں یہ لفظ اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ میرے لہجے اور الفاظ پر وہ چونک پڑی۔ اس نے کھوئی کھوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر جیسے ہوش و حواس میں واپس آ گئی۔ تم بیروت جانا چاہتے ہو؟ ہاں، میں نے ایک بار پھر اقرار کیا۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، تمہارے یہ دشمن جو تمہاری طاق میں ہیں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھا۔ میں نے محتاط رہتے ہوئے کہا، کیا وہ بہت خوفناک لوگ ہیں؟ کیا وہ مقامی ہیں یا ان کا تعلق کہیں اور سے ہے؟ نازتھا، امریکی CIA کا ایک خطرناک رکن اولیو ہاورڈ میرا دشمن ہے، اور کئی بار میرے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد پاگل ہو گیا ہے۔ میں کچھ عرصے قبل اس کے قبضے میں تھا اور وہ مجھ پر حاوی تھا، لیکن چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گرے ہونے کے باوجود میں نے جرأت اور ذہانت سے کام لیا اور ایک بار پھر اس کے منہ پر تمانچہ مار کر باہر نکل آیا، اور اب وہ کسی زخمی سانپ کی طرح تلملا رہا ہوگا۔ میں جانتا ہوں نازتھا کہ وہ کسی قیمت پر مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا۔ گریوائلز میں وہ میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتا رہا ہے، اور اس کی یہی کوشش رہی ہے کہ میں زندگی سے اتنا عاجز ہو جاؤں کہ خود کو اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ اوہو، اتنے بڑے آدمی سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے؟ ہاں، یوں سمجھو کہ اس کے گھر میں رہ کر میں نے اس کے منہ پر اتنے تمانچے لگائے ہیں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہے۔ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے نازتھا، ہر چند کہ میں فلسطینی باشندہ نہیں، اور نہ ہی عرب دنیا سے میرا کوئی تعلق ہے۔ اگر تم روحانی تعلق کو تسلیم کر سکتی ہو تو یوں سمجھ لو کہ میرا ان سے ایک روحانی رشتہ ہے۔ سان فرانسسکو میں میری امریکی یہودیوں سے دشمنی چل گئی تھی، وہاں سے فرار ہو کر انگلینڈ پہنچا، اور اب اپنے مشن کی باقاعدہ تکمیل کے لیے تنظیم میں شامل ہو گیا۔ اب اولیو ہاورڈ جو نسلاً یہودی ہے، نہ صرف اپنی ملازمت کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے بلکہ اپنے قومی جذبے کے تحت بھی میرا دشمن خاص بن گیا ہے۔ یہودی؟ نازتھا کا چہرہ بگڑ گیا۔ انتہائی قابل نفرت قوم ہے یہ۔
میں بھی ان سے بے پناہ نفرت کرتی ہوں علی یار خان۔ میں اب سمجھ گئی، لیکن بیروت کے نام پر تم نے مجھے چونکتے دیکھا ہوگا۔ اچانک ہی ایک خیال میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ کیا مناسب سمجھو تو اس کا اظہار کر دو۔ آج غالباً 20 مئی ہے، یہ 3 مئی کی بات ہے۔ ریکٹ کارنر کے ویران علاقے میں ایک زخمی شخص البرٹ ماہم مجھے ملا تھا۔ اس کے بدن میں 3 گولیاں پیوست تھی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اس نے مجھے دشمن سمجھ کر مجھ پر گولی چلائی تھی اور میں اس سے نبرد آزما ہو گئی۔ اسے مزید زخمی کر دیا، اور جب اسے علم ہوا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کے دھوکے میں اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، تو اس نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس نے مختصراً مجھے اپنی کہانی سنائی اور مجھ سے ایک درخواست کی کہ میں اس کا تھوڑا سا کام کر دوں۔ اس نے مجھے ایک ڈائری بھی دی تھی اور اپنی تصویر اور کچھ کرنسی بھی، لیکن میں فضولیات میں نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس دم توڑتے ہوئے آدمی سے میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، وہ مر گیا۔ میں اس کا سامان لے کر واپس آ گئی۔ پھر فرصت کے وقت میں نے اس کی ڈائری پڑھی۔ وہ دراصل میڈون اینڈ گوریلوں کے خلاف کام کر رہا تھا، جو وینیزو کرائن میں اپنی گوریلا کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور تم نے شاید سنا ہوگا کہ انہوں نے اس علاقے میں بہت خوفناک تباہی مچا رکھی ہے۔ ان گوریلوں نے کوئی ایسی کارروائی کی تھی جس کی اطلاع یہ شخص بیروت میں اپنی کسی کمپنی کو دینا چاہتا تھا۔ ڈائری میں اس کے بارے میں تمام تفصیلات درج ہیں اور اس کی اپنی ساری کارگزاری کا تذکرہ بھی ہے۔ یہاں وہ گاگن اسپتال کی ایک نرس ویلی سے ملنا چاہتا تھا۔ ویلی کے ذریعے وہ بیروت پہنچنے کا خواہشمند تھا کہ راستے میں اس کی گوریلوں سے مڑ بھیڑ ہو گئی اور شدید زخمی ہونے کے بعد اس طرف نکل آیا۔ تو یہ تھی اس شخص کے بارے میں تفصیل۔ میں نے ڈائری پڑھ کر ایک طرف ڈال دی تھی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے نہ تو گاگن اسپتال کی نرس ویلی سے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی اور قدم اٹھایا۔ اب تم نے جب بیروت کا نام لیا تو میرے ذہن میں وہ شخص آ گیا۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا اور میں نازتا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا نازتا۔ اگر تم خطرات مول لینے پر تیار ہو اور یہ محسوس کرتے ہو کہ اسپین سے نکلنے کے لیے تمہیں کوئی اور بہتر راستہ نہیں مل سکے گا، تو پھر تمہیں اپنی زندگی کو مزید کچھ ہنگاموں سے دوچار کرنا ہوگا۔ میڈون اینڈ گوریلوں کے خلاف کام کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو تبدیل کر کے یہاں سے نکل جاؤ اور بیروت پہنچ جاؤ۔ اندازہ لگا لو کہ وہ نرس اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہے۔ اگر حالات کچھ موافقت میں نظر آئیں تو ایک بالکل ہی اجنبی شکل میں یہاں سے نکل جاؤ۔ ظاہر ہے اولیو ہاورڈ یہ نہیں سوچ سکتا کہ تم اتنے ہنگاموں میں پڑ کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے۔ اس نے یقینی طور پر ایسی جگہوں پر اپنا جال پھیلایا ہوگا جہاں سے وہ کسی تم جیسے قیدی کے نکلنے کا تصور کر سکتا ہے۔ نرس ویلی ممکن ہے تمہاری کسی بہتر راستے کی جانب رہنمائی کر سکے، کیونکہ تمہیں بیروت میں البرٹ ماہم کی کمپنی کو وہ اطلاعات فراہم کرنا ہوگی۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ اس سے قبل بھی صرف یہاں پہنچنے کے لیے ایک ایسے مسئلے میں الجھ گیا تھا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تھا اور اس میں کافی وقت ضائع کرنا پڑا تھا، لیکن بہرحال اس طرح یہاں تک آ گیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اولیو ہاورڈ نے میرے راستے میں دیواریں چن دی تھی، ورنہ شاید اب تک میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوتا۔ ایک بار پھر ایسی ہی الجھنیں مجھے آواز دے رہی تھی، لیکن اپنی زندگی کو ان الجھنوں میں ڈالے بغیر میرے لیے بیروت پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی جائے۔ میں نے اس سلسلے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے نازتا سے وہ ڈائری اور تصویر وغیرہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بدے سے میلے کور کی ڈائری اور کچھ دوسری چیزیں لا کر میرے سامنے ڈال دی اور میں ڈائری کو پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس ڈائری میں البرٹ ماہم کی زندگی کے مفصل واقعات پڑھے۔ ڈائری میں اس قدر تفصیلی واقعات تھے کہ میں اس کی زندگی سے مکمل طور پر واقف ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ البرٹ کی حیثیت سے بیروت میں مجھے کس سے ملاقات کرنی ہے اور مقامی طور پر مجھے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اولیو ہاورڈ جیسا ذہین اور ایک اعلیٰ عہدے کا مالک شخص یہاں بے پناہ اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ اس کی کوششوں کو ایک بار پھر میں نے ناکامی سے دوچار کر دیا تھا اور ایک ایسی کاری ضرب لگا کر نکل بھاگا تھا کہ ہاورڈ کی تلملاہٹ قابل دید ہوگی۔ ایسی شکل میں اس نے یہاں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے اگر میں کوئی عام راستہ اختیار کروں تو یقینی طور پر اس کے چنگل میں پھنس جاؤں گا، اور اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ ہاورڈ کوئی دوسرا خطرہ مول لے۔ تمام تر تفصیلات پڑھنے کے بعد میں نے البرٹ ماہم کی تصویر دیکھی اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے چہرے کی بناوٹ کی بنیاد پر مجھے اس کا روپ اختیار کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ یہ معاملہ کچھ قابل توجہ نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے نازتا سے کہا، ڈیئر نازتا، اب میں تمہارے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ یہ بات شکریہ کی حدود سے بہت آگے نکل گئی ہے۔
تاہم میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تمہیں مزید میری مدد کرنا ہوگی۔ میں حاضر ہوں، نازتھا نے کہا۔ اس نرس ویلی کے بارے میں ذرا سی معلومات درکار ہیں۔ تم یہ کام کرو، پھر میں ویلی سے مل لیتا ہوں۔ نازتھا چند لمحے مجھے دیکھتی رہی۔ عجیب سا انداز تھا اس کے دیکھنے کا۔ میں آج رات تک تمہیں یہ معلومات مہیا کر دوں گی۔ خاموشی کے ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس نے کہا، عورتوں کے بارے میں کچھ زیادہ تجربہ تو نہیں تھا، لیکن جو تھوڑی بہت معلومات بھی مجھے حاصل تھی ان کا دار و مدار ان لوگوں پر تھا جن کے درمیان میری زندگی گزری تھی۔ ابھی تک نازتھا نے شبے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا اور اس پر اعتبار کرنا میرے لیے ناگزیر ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نے جو کچھ پڑھا تھا وہ میرے لیے تردد کا باعث بھی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس مجرم عورت یا لڑکی کی زندگی ایسے کون سے حادثات سے دوچار ہوئی کہ وہ ایک خطرناک حیثیت اختیار کر گئی اور اس طرح کام کرنے پر مجبور ہوئی کہ نسوانیت کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ شفاق اور درندہ صفت انسانوں کی زندگی میں بھی کبھی کوئی موڑ ایسا ضرور آتا ہے جب ان کے قدم ایک لمحے کو ہی صحیح مگر لڑکھڑا جاتے ہیں۔ نازتھا کی آنکھوں میں نے محبت کے تاثرات محسوس کیے تھے۔ وہ اچانک ہی مجھ سے متاثر ہو گئی تھی اور مجھ پر کیے جانے والے احسانات بے مقصد نہیں تھے۔ اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا اور وہ اپنا کوئی مقصد حل کرنے کے بجائے میرے لیے کچھ کرنے کی خواہاں ہو گئی تھی۔ بعض اوقات ایسے کردار بھی سامنے آتے ہیں، تاہم اس کی توجہ سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت تھی۔ البتہ میں نے اپنے سینے میں اس کی طرح احساسات کو جگہ نہیں دی تھی۔ ہاں، میں اسے کوئی نقصان پہنچانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر اس کی ڈائری میں کھو گیا۔ مجھے البرٹ مہم کی زندگی کے بارے میں وہ تمام تر تفصیلات ذہن نشین کر لینا چاہیے تھی جو میرے کام آ سکتی تھی، اور ذہنی طور پر میں نے خود کو اس کے لیے مکمل طور پر تیار کر لیا تھا کہ ایک بار پھر تانوس جیسی مہم میں حصہ لوں اور راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہوا بالآخر بیروت پہنچ جاؤں۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے ٹیڑھے راستے آ جاتے ہیں جب اسے منزل تک پہنچنے کے لیے لمبے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور میرے ساتھ اس طویل عرصے میں یہی سب کچھ ہوا تھا۔ مجھے تو اب یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب تنظیم کے لوگوں کو میری زندگی کی امید ہوگی یا نہیں۔ ممکن ہے وہ مجھے مردہ تصور کر کے صبر کر چکے ہوں اور بول چکے ہوں کہ علی یار خان نامی کوئی شخص ان کا مددگار و معاون رہا ہے۔ دراصل ان کی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے وقف تھی اور وہ اپنی جدوجہد میں مصروف تھے۔ میں تو صرف اپنے نیک جذبوں کو بروئے کار لا کر ان کے لیے کام کر رہا تھا اور جانتا تھا کہ کسی ایک تنظیم یا ایک مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ان جذبات کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں جو میرے سینے میں پیدا ہوئے تھے۔ نازتھا شام کو تقریباً 4:30 بجے واپس آئی۔ بہت سی چیزیں لائی تھی میرے لیے۔ اس نے دیر سے آنے کی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ معاملات اتنے ہی الجھے ہوئے تھے کہ اسے دیر ہو گئی اور وہ میرے لیے دوپہر کے کھانے کا بندوبست بھی نہ کر سکی۔ نہیں نازتھا، میں نے تکلف نہیں کیا۔ تمہارے کچن میں جو کچھ ملا میں نے کھا لیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، مجھے خوشی ہوئی اس بات سے۔ یہ تمہارے لیے میک اپ کا سامان ہے۔ میں تمہارے چہرے پر بہترین میک اپ کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے میک اپ کے ماہرین سے باقاعدہ تربیت لی ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے البرٹ مہم بننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس نرس کے بارے میں نے گاگن اسپتال سے معلوم کر لیا ہے۔ وہ دن کی ڈیوٹی میں ہوتی ہے، یعنی اس وقت وہ ہسپتال میں ہی ہوگی اور اب سے تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے۔ وہ پنک سکوائر کے فلیٹ نمبر 7 میں رہتی ہے، تنہا ہے، اور پنک سکوائر پورے طور پر آباد عمارت نہیں ہے۔ گویا تمہیں اس سے ملنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتاؤ نازتھا کہ میں تمہارے ان احسانات کی صلے میں تمہیں کیا دوں؟ وہ چند ثانیے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ہونٹ بیچ کر مسکرا دی۔ کچھ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد نازتھا میرے چہرے پر میک اپ کرنے بیٹھ گئی۔ یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی مہارت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میک اپ کا بہترین سامان تھا جو ایک پختہ میک اپ کرنے میں مددگار و معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی اس سے میں مکمل طور پر مطمئن تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے البرٹ مہم بنا دیا۔ میری شکل ہو بہو اس تصویر کے مطابق ہو گئی۔ میں قد و قامت میں بھی لگ بھگ اتنا ہی تھا، البتہ بدن میں فرق تھا۔ البرٹ مہم کسی قدر دبلا پتلا انسان تھا، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ آدمی کسی وقت بھی بھاری یا ہلکا ہو سکتا ہے۔ جب میں مکمل طور پر تیار ہو گیا تو نازتھا نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو۔ نازتھا، اگر میں بیروت پہنچ گیا تو تمہیں اپنے بارے میں اطلاع دوں گا، اور یہ وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ زندگی میں اگر تھوڑا سا سکون ملا تو تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں نے لرزش سی محسوس کی۔ پھر نازتھا نے مجھے اس عقبی دروازے سے باہر نکال دیا۔
پنک اسکوائر کا پتہ اس نے مجھے ذہن نشین کرا دیا تھا۔ میں نہایت پر اعتماد انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی لے کر پنک اسکوائر چل پڑا۔ پنک اسکوائر کا فلیٹ نمبر 7 تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں نے بیل بجائی تو دروازہ کھل گیا۔ اس لڑکی کو میں نہیں جانتا تھا، جس کی عمر 23 یا 24 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ کسی قدر مقامی خدوخال کی مالک تھی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑی تھی۔ پھر اس نے بڑی پھرتی سے میرے کوٹ کی آستین پکڑی اور مجھے اندر کھینچ لیا۔ او میرے خدا، البرٹ یہ تم ہو؟ کیا واقعی یہ تم ہو؟ اس کے لہجے میں بے پناہ اضطراب تھا۔ ہاں ویلی، میں ہوں، میں نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرنے کے لیے مڑ گئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے بولی، اندر آؤ، اندر آؤ۔ اگر تم 1-2 دن اور نہ ملتے تو ہمیں بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا۔ تمہیں یہ جان کر دکھ ہوگا کہ جیکسن کو شدید زخمی کر دیا گیا ہے۔ وہ میرے ہی ہسپتال میں، میرا مطلب ہے گاگن ہسپتال میں زیر علاج تھا اور میں اس کی بہترین نگرانی کر رہی تھی، لیکن اسے ہسپتال سے اغوا کر لیا گیا۔ ان لوگوں نے، میرا مطلب ہے گوریلوں نے 8 آدمیوں کو قتل کر دیا، جس میں 2 ڈاکٹر تھے، اور پھر وہ جیکسن کو اٹھا کر لے گئے۔ او میرے خدا، میں نے آہستہ سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے جیکسن کی گمشدگی میرے لیے بڑی ہی پریشان کن ہو۔ ویلی مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ اس نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم کہاں گم ہو گئے تھے؟ تمہارے بارے میں نے سنا تھا کہ تم خطرات میں گر گئے ہو، اور خدا نہ خواستہ۔ ہاں ویلی، میں انتہائی خطرات میں گر گیا تھا۔ یوں سمجھ لو جان بچانے کے لیے مجھے اس طرح چھپنا پڑا جیسے شکاری کتوں سے کوئی خرگوش چھپتا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ ان کی دہشت گردیاں بے حد بڑھ گئی ہیں۔ گاگن اسپتال میں خود بھی محفوظ نہیں ہوں۔ یہ میری آخری ڈیوٹی تھی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہسپتال چھوڑ کر یہاں سے کہیں اور روانہ ہو جاؤں گی۔ اب تم اتفاقیہ طور پر اس انداز میں پہنچ گئے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً وینیزو کرائن چل پڑیں۔ وہاں، میرا مطلب ہے، ہاں، کچھ ایسی ہی تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں کہ میرا وینیزو کرائن جانا ضروری ہے۔ دہشت گردیاں جس انتہا کو پہنچ چکی ہیں اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ 17 دن تم نے کس طرح گزارے میں اس کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن تم یقین کرو میں نے یہ 17 دن سولی پر گزارے ہیں۔ اگر تمہارا انتظار نہ ہوتا تو میں کب کی یہاں سے فرار ہو چکی ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم وینیزو کرائن چلیں گے۔ کیا تم نے اس کے لیے انتظامات کر لیے ہیں؟ انتظام ہی کیا کرنا ہے، دہشت گردیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب قدم قدم پر ہمیں زندگی اور موت کا کھیل کھیلنا پڑے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانسیں لی، اپنے آپ پر بھی لعنت بھیجی اور موت کے اس کھیل پر بھی جس نے میری جان نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن کرنا وہی تھا جو یہ لڑکی کہہ رہی تھی، کیونکہ اسی میں میری بقا تھی، اور ہاورڈ کو مکمل طور پر دھوکہ دینے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اولیو ہاورڈ کی پوری زندگی خطرناک لوگوں کے درمیان گزری تھی۔ اس کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ تھا، لیکن وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کسی پاکستانی نوجوان سے واسطہ پڑا ہے۔ میں نے قدم قدم پر اسے اس طرح چکر دیے تھے کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہوگا۔ اسے انتہائی افسوس ہوگا کہ اس نے مجھے گریوالز کیوں بھیجا، لیکن یہ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی تھی۔ وہ مجھے زج کرنا چاہتا تھا، مگر حالات ایک دم تبدیل ہو گئے تھے۔ یہاں بھی اس نے جس قدر انتظامات کیے ہوں گے ان کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ میں نے ویلی سے کہا، وینیزو کرائن پہنچنے کے لیے ہمیں جن راستوں کا انتخاب کرنا ہے ویلی، کیا وہ تمہارے خیال میں محفوظ ہیں؟ تمہارا سوال واقعی اہم ہے۔ در حقیقت وینیزو کرائن کے راستے موت کے راستے بن چکے ہیں، لیکن ہم ایسے الجھے ہوئے راستے اختیار کریں گے کہ جن پر سفر کرتے ہوئے ہمیں دقت نہ ہو۔ ویلی نے کہا، میرے دل میں شدید خواہش تھی کہ وینیزو کرائن کے بارے میں مزید تفصیلات کسی طرح معلوم ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے یہ تفصیلات ویلی سے نہیں مل سکتی تھی۔ یہ لڑکی سادہ اور سپاٹ چہرے کی مالک تھی، دلکشی سے آری، اور وہ قطعی طور پر اس قابل نہیں تھی کہ اس کی جانب کوئی خصوصی توجہ دی جائے یا اس کی مائیت کو بہترین محسوس کیا جائے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، ہمیں فان بیرو کے پاس چلنا ہوگا، وہ بھی خوف کا شکار ہے، تمہارے بارے میں شدید تشویش میں مبتلا تھا، اور کہتا تھا اگر مسٹر البرٹ مہم کسی حادثے کا شکار ہو گئے تو یہ ایک بدترین نقصان ہوگا، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اور دہشت پسندوں کی خوشبختی ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ بہرحال مسٹر مہم، رات کو ہم اس سلسلے میں اپنے کام کا آغاز کر دیں گے۔ میں نے اس کی بات پر گردن ہلا دی تھی۔ تقدیر کے اس نئے کھیل میں خود کو میں نے حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔